دنیا جیسے کلام خالق اکبر تھوڑا آپ لوگ بھی جڑیے اور آپ بھی ناظرین صاحب میں ان کا چالو کر دیا. آپ بھی سبحان. ایسی شخصیت سے ملانا چاہتا ہوں جس سے ہم بارہا فائدہ حاصل کرتے رہے ہیں اور مستقل فیضیاب ہوتے رہے ہیں. اب ایک اصول ہے، کیونکہ جس طرح تلاوت کلام اللہ اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گہرا تعلق ہے، ایسے ہی شاعر اور مقرر کے درمیان بھی لاجواب رشتہ ہے. نعت اگر کہکشاں ہے تو تقریر مسکراہٹ، نعت اگر دریا ہے تو تقریر موج، اور نعت اگر پھول ہے تو تقریر پتیاں، اور نعت اگر پتیاں ہے تو تقریر اس پر بکھرنے والی شبنم کی طرح ہے. یہ ایسا موضوع ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑا جاتا ہے، جس سے لوگوں کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راغب کیا جاتا ہے. میں درخواست کروں گا اپنے سرپرست محترم حضرت مولانا عبدالرقیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ تشریف لائیں اور ناصحانہ کلمات سے ہم سب سامعین کے قلب و جگر کو منور فرمائیں. خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر کبھی نیزہ کبھی تلوار بن جائے. خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر کبھی نیزہ کبھی تلوار بن جائے. اور خطابت کی گل افشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے. حضرت مولانا عبدالرقیب صاحب دامت برکاتہم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور سامعین اعظام اور پردہ نشین مائیں بہنیں، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ جس کا عنوان ہی ہے اصلاح معاشرہ اور جلسہ دستار بندی، حضرت مولانا وارث صاحب جو خوش قسمتی سے آپ کی اس بستی میں دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، یہ ہمارے آپ کے سب کے لیے سعادت کی بات ہے کہ ایسا ناظم، ایسا مقرر، ایسا عالم جو ہے ڈھونڈنے ہی سے ملا کرتا ہے. جب بستی والوں کی قسمت جاگتی ہے تو اللہ تعالی وہاں ایسے لوگوں کو بھیج دیتا ہے
جو مجاہدانہ کارنامے انجام دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں، یہ ہمارے نوجوانوں نے انہی کی کاوشوں سے، انہی کی کوششوں سے جلسے کا انعقاد کیا ہے۔ جلسے کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم جو باتیں علماء کرام سے سنیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ ہماری زندگی میں آئیں، ہم ان پر عمل کرنے والے بنیں، کیونکہ اصل مسئلہ میرے بھائی بزرگوں عمل کا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ نوری اپنی فطرت میں نہ خاکی ہے نہ ناری ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن اس محبت کا جو تقاضا ہے وہ ہم پورا کرنے کے لیے آج تیار نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اس زندگی کے اندر بھی دشواریاں اور پریشانیاں اور ذلت و خواری سامنے آتی ہے، اور آخرت میں بھی میرے بھائیو بزرگوں بڑی ذلتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جب جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے، جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش کہ ہم نے دنیا میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر لی ہوتی۔ محبت ہے بے شک ہمارے آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی۔ اللہ کی محبت اس لیے وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اسی نے یہ دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا ہے الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، کہ ساری نعمتیں ہم نے یہ تمہارے لیے بنائیں، یہ چاند تمہارے لیے بنایا، یہ سورج تمہارے لیے بنایا، یہ زمین تمہارے لیے بنائی، یہ آسمان تمہارے لیے بنایا، کائنات کا ذرہ ذرہ تمہاری خدمت کے لیے بنایا۔ لیکن میرے بھائیو بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، جیسا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے ابر بادو مہو خورشید و فلک درکار اندات نانے بکفاری بغفلت نہ خوری، یہ ساری ہوا پانی زمین و آسمان چاند سورج اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے بنائے ہیں۔ اب تمہارے اوپر یہ تقاضا آتا ہے کہ تم اس کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر کے، اللہ کی دی ہوئی روزی کو استعمال کر کے پھر غفلت سے اسے نہ کھاؤ۔ یہ روٹی ہم کھاتے ہیں جو تم کو پتا ہے کہ اس میں زمین کی بھی خدمت، اس میں آسمان کی بھی خدمت، اس میں چاند اور سورج کی بھی خدمت، اس میں پانی اور ہوا کی بھی خدمت، ساری چیزوں نے مل کر کے یہ روٹی میرے بھائیو بزرگوں ہمارے آپ کے لیے دی، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا ہے۔ تو اب یہ روٹی کھا کر کے ہمیں چاہیے کہ ہم غفلت سے اس کو نہ کھائیں، بلکہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اس کی بندگی کریں۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم ان کے لائے ہوئے دین پر، ان کے لائے ہوئے احکامات پر، ان کی لائی ہوئی شریعت پر ہم چلیں اور اپنی محبت کا ثبوت پیش کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو میرے بھائیو بزرگوں اللہ کے نبی سے محبت تھی، جیسا قرآن ہم سے مطالبہ کر رہا ہے ویسی محبت انہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے
کہ ایسے محبت کا دعویٰ تمہارا ایسے نہیں مانا جائے گا۔ محبت کا دعویٰ جب مانا جائے گا کہ دنیا کے تقاضے تمہارے سامنے ہوں، تمہارے سامنے تمہارے ماں باپ ہوں، تمہارے سامنے تمہاری اولاد ہو، تمہارے سامنے تمہارے اعزاء اور اقارب ہوں، اس وقت تمہارا امتحان ہے۔ ایک طرف وہ سارے کے سارے ہوں اور ایک طرف اللہ اس کے رسول کا حکم ہو، پھر دیکھیں کہ کس کی مانتے ہو، اللہ اس کے رسول کی مانتے ہو یا اپنے گھر والوں کی مانتے ہو، اپنے بیوی بچوں کی مانتے ہو، اپنے خاندان والوں کی مانتے ہو، اپنے یار دوستوں کی مانتے ہو، کس کی محبت تمہارے دل میں زیادہ ہے؟ اللہ نے محبت سے منع نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ فرما دیا کہ جو شخص اپنے بیوی بچوں کے منہ میں لقمہ رکھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ بیوی بچوں سے بھی محبت ہو، ماں باپ سے بھی محبت ہو، پڑوسیوں سے بھی محبت ہو، اپنے گھر والوں بستی والوں سے بھی محبت ہو، یہ ساری محبت کی تعلیم ہمارے نبی نے دی۔ لیکن میرے بھائی جب یہی محبتیں اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہوں تو پھر اس وقت ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کی محبت کر رہے ہیں یا اللہ اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اس وقت ہمارا امتحان ہوتا ہے جب ہم بستر پہ لیٹے ہوئے ہوں، آرام کی نیند سو رہے ہوں اور مؤذن اذان کہہ دے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اس وقت ہم اپنے نفس کی نہ مانیں، اپنی خواہش کی نہ مانیں، بلکہ جو ہے فوراً اٹھ کھڑے ہوں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، نماز پڑھ کر کے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، بات کیا ہے کہ آج ہمارے وہی قرآن ہے ہمارے درمیان، وہی اللہ کے نبی کا فرمان ہمارے درمیان ہے، جس پر چل کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس دنیا کی بھی کامیابی حاصل کی اور آخرت کی بھی کامیابی جہاں انسان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ لیکن وہی قرآن آج ہم پڑھ رہے ہیں، وہی اللہ کے نبی کے حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، لیکن میرے بھائیو بزرگوں فرق یہی ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ محض اس لیے نہیں آتی کہ ہمارا اس پر عمل نہیں ہے، ہمارا اس پر چلن نہیں ہے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت رکھتے تھے جیسی قرآن نے بتائی ہے کہ اپنی جان کو قربان کر دیتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ جب ان کو دشمنوں نے سولی پر چڑھانے کا ارادہ کیا تو رونے لگے، تو دشمن سمجھے کہ یہ موت کے ڈر سے رو رہے ہیں، پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا دشمنوں موت کی ڈر سے نہیں رو رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں کہ آج میرے پاس ایک جان ہے اللہ کے نبی پر قربان کرنے کے لیے، کاش کہ ایسی سینکڑوں جانیں میرے پاس ہوتی تو میں نبی کے اشارے پر قربان کر دیتا۔ یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ کسم کے رنگ کی گلابی رنگ کی ایک چادر اوڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا پوچھ لیا کہ عمر یہ کیا ہے؟ عبداللہ یہ کیا اوڑھے ہوئے ہو؟ سمجھ گئے کہ یہ رنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ فوراً گئے، چادر کو اتارا اور گھر میں چولہے میں رکھ کر کے جلا دیا۔ دوبارہ جب آقا کی خدمت میں تشریف لائے، آقا نے پوچھا کہ عبداللہ چادر کیا ہوئی؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے اس کو جلا دیا ہے، چولہے کے اندر جلا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورتوں کو دے دیا ہوتا، وہ پہن لیتی، وہ اوڑھ لیتی، تم نے اس کو آگ میں خام خواہ جلایا۔ یہ تھے ہمارے نبی کے سچے عاشق جنہوں نے میرے بھائیو بزرگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر عمل کیا، آپ کی ایک ایک سنت کو زندہ کیا۔ اسی لیے میرے بھائیو بزرگوں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، ان کی حکومت جس وقت دنیا کے اندر تھی تو دنیا کے بیشتر حصے کے وہ مالک تھے، اتنے بڑے بادشاہ تھے،
اتنے بڑے خلیفہ تھے میرے بھائیو بزرگوں، اور اتنا بڑا انصاف ان کے زمانے میں تھے تھا کہ بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پی لیتے تھے۔ ایک دن بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر دیا تو چرواہا فوراً بولا کہ معلوم ہوتا ہے آج عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ پتہ لگایا تو معلوم ہوا واقعی عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ تھے ہمارے بزرگ، یہ تھے اللہ کے نبی کے چاہنے والے میرے بھائیو بزرگوں۔ ان کا واقعہ ہے کہ اتنے بڑے بادشاہ، اتنے بڑے خلیفہ، دنیا کے بیشتر حصے پر جن کی حکومت تاریخ میں لکھا ہے کہ ملتان تک ان کے دور خلافت میں ملتان تک اسلامی حکومت میں شامل تھا میرے بھائیو بزرگوں۔ بہت بڑے دنیا کے حصے کے وہ مالک تھے اور بادشاہ تھے۔ لیکن میرے بھائی بزرگوں آتا ہے کہ عید کا دن آیا۔ عید کے دن سارے لوگوں کے بچے جو ہے نئے نئے کپڑے پہنے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی بیوی نے کہا کہ ایسا ہے سارے لوگوں کے بچے عید ملنے کے لیے آئیں گے آپ کے بچوں سے، آپ کے بچے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ جو ہے تھوڑا سا ان کے کپڑے بنا دیجئے۔ عمر ابن عبدالعزیز جو اتنے بڑے خزانے کے مالک، جن کے ہاں خزانہ بھرا ہوا تھا میرے بھائی بزرگوں، شاہی خزانہ، شاہی بیت المال میں دولت کی کمی نہیں تھی۔ آتا ہے کہ ان کے مبارک دور میں کوئی غریب نہیں تھا، کوئی صدقہ لینے والا نہیں تھا، سارے ایمان والے مال و دولت سے مالا مال تھے، خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ بیوی کیا کہہ رہی ہے خلیفہ سے، اپنے شوہر عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے، کہ سارے لوگوں کے بچے نئے کپڑے پہنیں گے، آپ کے بچے پرانے کپڑوں میں ہوں گے، لہذا بچوں کے کپڑے بنا دیجئے۔ عمر ابن عبدالعزیز اتنے بڑے خلیفہ، اتنے بڑے بادشاہ، جن کا خزانہ مال و دولت سے بھرا ہوا، اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں؟ یہ تھے عاشق رسول، یہ تھے جناب محمد رسول اللہ کے چاہنے والے، یہ تھے اللہ سے ڈرنے والے، آخرت کی فکر رکھنے والے۔ کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں عید میں بچوں کے کپڑے کیسے بنا دوں؟ بیوی نے مشورہ دیا کہ ایسا ہے 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ لے لیجئے بیت المال سے، شاہی خزانے سے، مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال دیں گے اور آپ اپنی تنخواہ میں وہ ادا کر دیں۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے بلایا، خزانچی کو بلایا، وزیر خزانہ کو بلایا، کہا ایسا ہے کہ بھائی 1 مہینے کی تنخواہ مجھ کو ایڈوانس دے دو۔ یہ دنیا کے بیشتر حصے کا جو مالک ہے، بادشاہ ہے، وہ کہہ رہا ہے، وزیر خزانہ سے کہہ رہا ہے کہ 1 مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس دے دو، میں اگلے مہینے میں ادا کر دوں گا انشاءاللہ، میں اپنے بیوی بچوں کے عید میں کپڑے بنا دوں۔ تو وزیر خزانہ نے کہا امیر المومنین میں تنخواہ تو دے دوں گا آپ کو، لیکن یہ بتاؤ گارنٹی ہمیں لکھ کر کے دو کہ 1 مہینے تک آپ زندہ رہیں گے، اس بات کی گارنٹی آپ دیجئے ہم کو۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اس کی تو میں گارنٹی نہیں دے سکتا، اس کی تو گارنٹی نہیں دے سکتا، تنخواہ نہیں لی ایڈوانس، پرانے کپڑوں میں بچے عید منا رہے ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے ان کے درمیان میں بیٹھے جا کر کے کہا بیٹا میرے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، میں تمہیں قیمتی سے قیمتی کھانے اور قیمتی سے قیمتی کپڑے بنا سکتا تھا، لیکن دوزخ میں جلنے کی تمہارے باپ کو طاقت نہیں ہے، اس لیے میرے بچوں میں نے خزانے سے، شاہی خزانے سے میں نے جو ہے ادھار یا ایڈوانس اپنی تنخواہ نہیں لی، میں کیسے ضمانت دے سکتا تھا کہ ایک مہینے تک زندہ رہوں گا، کیونکہ موت کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جان سکتا کہ کس وقت کس زمین میں کس حال میں اسپتال میں مرے گا، کہ روڈ پر ایکسیڈنٹ میں مرے گا یا گھر میں مرے گا، کوئی نہیں جان سکتا، کسی کو پتہ نہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ موت
آنی ہے، ہر ایک کو آنی ہے میرے بھائی بزرگو، لیکن رسول اللہ کے چاہنے والے، عبادت گزار، تہجد گزار، اللہ والے، دیکھو انہیں موت کی کتنی فکر تھی، موت کی تیاری کی کتنا، ان کے اللہ کا خوف کتنا ان کے دلوں میں تھا۔ ایک آج ہیں، کیا ہمارے اندر ہے اس بات کی فکر کہ موت کا کچھ پتہ نہیں کس وقت آ جائے، تو ہم آج سے موت کی تیاری شروع کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ میرے بھائی کو طے کرو کہ اس جلسے سے انشاءاللہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، اس جلسے سے ہم طے کر کے جائیں اپنے دلوں میں کہ اللہ کی نافرمانیاں نہیں کریں گے، اس جلسے سے ہم طے کر کے جائیں کہ آج سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر واقعی محبت ہے تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلیں گے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے کہ اگر ہم سے محبت تم کو ہے تو میری اطاعت کرو، من اطاعنی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرا چاہنے والا، بلکہ فرمایا جو میری بات مانے، میری اطاعت کرے، میرے طریقے پر چلے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اللہ نے بھی قرآن میں یہی فرمایا ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها۔ اے اللہ اس کے رسول کے چاہنے والوں، اگر یہ تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارے کاروبار، تمہاری تجارت، تمہاری کھیتی باڑیاں، یہ اگر تم کو اللہ اس کے رسول سے حکم سے غافل کر دے تو سمجھ لو کہ تمہارے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں ہے، بلکہ کھیت کی محبت زیادہ ہے، بلکہ دکان کی محبت زیادہ ہے، بلکہ حکومت کی محبت زیادہ ہے، بلکہ بیوی بچوں کی محبت زیادہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ان ساری چیزوں سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول کی اگر نہیں ہے تو انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ آج ایمان والوں کا وہی حال ہے میرے بھائیو بزرگو، ہمارے اندر بیوی بچوں کی محبت ہے، ہمارے اندر کاروبار کی محبت ہے، ہمارے دلوں کے اندر یار دوستوں کی محبت ہے، ہمارے دلوں کے اندر رشتہ داروں کی محبت ہے۔ اگر ان کے اشاروں پر ہم اپنی شادیاں کریں گے، ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے شادیوں میں ساری خرافات کریں گے، ان کی ہر بات کو مانیں گے اور اللہ کے رسول کی ہر بات کو ٹھکرائیں گے۔ شادیوں میں اس کا امتحان لے لیجئے، کھیتی باڑی میں اس کا دیکھ لیجئے، دکانوں پہ دیکھ لیجئے، اذانیں ہو رہی ہیں اور ہم اپنی دکانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں اور نماز ہو رہی ہے، ہم کھیتی باڑی مشغول ہیں، اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہم اپنی بیوی بچوں میں میرے بھائیوں مشغول ہیں۔ یہ ہے اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں زیادہ بلکہ دوسری چیزوں سے محبت زیادہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر اللہ اس کے رسول سے زیادہ ان چیزوں کی محبت ہے تو انتظار کرو، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، انتظار کرو اللہ کے حکم کا میرے بھائیو بزرگو۔ اس لیے طے کرو انشاءاللہ، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ ہمارے مہمان خصوصی مولانا محمد سلمان صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف لا چکے ہیں، ہمارے جلسے کے صدر جو جن کا بہت ہی اہم بیان ہوتا ہے، ہم سب کے سننے کے لائق اصلاحی بیان ہوتا ہے، قائد قوم ملت حضرت مولانا اسلام الحق صاحب حسن میاں دامت برکاتہم، ان کا بھی بیان ہونا ہے۔ ہمارے قاری قاری صغیر اشرف صاحب کوٹلہ سے تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ بھی اپنے خیالات رکھیں گے۔ اس لیے ہم سب اس بات کا عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اس جلسے سے جائیں گے، اپنی زندگیوں میں سدھار پیدا کریں گے، اپنی زندگیوں میں اصلاح لائیں گے، اپنی زندگیوں میں اللہ اس کے رسول کے احکامات لائیں گے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اتحاد و اتفاق اللہ پیدا فرمائے، ہمارے اندر سے بغض و حسد کینہ کپٹ جو ہے دور فرمائے، ہمیں بھائی چارہ سے رہنے اور دوسروں کے سامنے بھائی چارہ کا پرچار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اگر زور دیا ہے تو بھائی چارہ پر دیا ہے، اتحاد پر دیا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اگر ہمارے دلوں کے اندر دوسروں کا بغض ہے، حسد ہے،
کینہ ہے، ہمارے دلوں میں توڑ ہے میرے بھائی بزرگوں، تو اللہ کے یہاں نہ ہماری نماز قبول ہوگی، نہ کوئی عبادت اللہ کے یہاں قبول ہوگی۔ سب سے پہلی چیز و بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات پر چلیں گے، رسول اللہ کا طریقہ اختیار کریں گے اور بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حضرات گرامی، یہ تھے حضرت مولانا رقیب صاحب۔